تو مالک ابن انس رحمہ اللہ ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ باندھ نہیں پاتے تھے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اتنا زیادہ ان کو آزمائشیں اور اذیتیں ملی، لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ جو مار پیٹ ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر پائے۔ تو یہ سب چیزیں جو اسلاف ہمارے انہوں نے جو ہے نا یہ سب چیزیں برداشت کی، اور امام احمد رحمہ اللہ ان کا ایک مشہور جو قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ شیخ، ہمارے نوجوان اکثر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، تو کیوں ہمیں یہ آزمائشیں یا یہ تکلیفیں کیوں ہمیں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ ایک بڑی حکمت کا حصہ ہے یا یہ ہماری سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جہاں تک آزمائشوں کا تعلق ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، کو آزمائیں گے بھوک سے، ہم آپ کو آزمائیں گے اپنے آپ کے مال سے۔ تو الگ الگ قسم کی آزمائشیں آپ کو ہوں گی، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس میں یہ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا رکھا ہے، اسی لیے پھر مطلب بنتا ہے جنت کا اور جہنم کا۔ اسی سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے ایک مومن، ایک وہ بندہ ہے جس نے اپنے خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہے، اور ایک فاسق اور فاجر کا۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں اسی سے پرکھ ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک پھر اس کا تعلق ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ، ایک بندے مومن جو ہے اس کو آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اجر رکھا ہے اس پہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه، کہ جب بھی ایک مسلمان کو کسی بھی قسم کا یعنی فرمایا کہ نصب یعنی فیٹگ کی تھکاوٹ اس کو محسوس ہو، یا کسی بھی قسم کی اس کو بیماری لگے، یا کسی بھی قسم سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو، یا اس کو کوئی دکھ آئے یا کوئی غم آئے یا کسی بھی قسم کا ڈسٹریس اس کو آئے، فرمایا حتی شوکہ یشاکوہا، حتیٰ کہ ایک چھوٹا کانٹا اگر اس کو چبھے، اس سب کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے سیئات جو ہے وہ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہے، وہ درد ہے، جو اس قسم کی جو آزمائشیں ہیں، سب سے پہلے یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو دنیاوی زندگی اور جنت کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک صالح انسان، ایک بندے مومن، اس کے لیے جو یہ آزمائشیں ہیں وہ اس کے لیے پیورٹی اور تطہیر کا کام کرتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بڑی حکمتیں ہیں ان آزمائشوں میں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان صبر سے کام لے، زبان سے وہ صبر کرے، اپنے دل میں وہ صبر کا جذبہ رکھے، اور اپنے اعمال سے وہ صبر کرتا رہے، دعا کیا کرے اپنے لیے، اور کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ اور کبھی کبھی ایسے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت وہ ہچکچائی نہیں، وہ ریچ آؤٹ کرے، علماء جو ہے اور اسپیشلسٹ جو ہے الگ الگ فیلڈز کے ماہرین، ان سے وہ تعلق قائم کرے اور سپورٹ لے ان سے، اور ہمیشہ یاد رکھے کہ جو بھی آزمائشیں ہیں زندگی میں ان سب کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں، جو کبھی کبھی انسان کو سمجھ آتی ہیں، کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اور جتنا قد ایک انسان کا اونچا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ایک متنبی، ان کا ایک مشہور جو قول ہے علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وعلی قدر اہل الکرام تأتی المکارم وتصغر فی عین الکبیر کبارها
وَتَعْظَمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ الصَّغَائِرُ، کہ جتنا اونچا ایک آدمی کا قد ہے اسی کے حساب سے اس کو آزمائشیں آتی. لیکن جو اونچے قد والے کا آدمی ہوتا ہے، جو اونچے اسٹیچر کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں جو ہے وہ آسان ہوتی ہیں. اور جو نیچے لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو ہے وہ بہت بڑی بن جاتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آزمائشیں آئیں ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ان کو جنگوں میں حصہ لینا پڑا، ان کے روئی مبارک پہ چوٹ لگی، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ کون تھے، آپ جانتے ہیں مصعب بن عمیر کون تھے، آپ جانتے ہیں بلال کے واقعات رضی اللہ عنہم اجمعین. تو مالک بن انس رحمہ اللہ ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ باندھ نہیں پاتے تھے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنا زیادہ ان کو آزمائشیں اور اذیتیں ملی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ جو مار پیٹ ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ بھی برداشت نہ کر پائے. تو یہ سب چیزیں جو اسلاف ہمارے انہوں نے جو ہے نا یہ سب چیزیں برداشت کی. اور امام احمد رحمہ اللہ ان کا ایک مشہور جو قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز، بیننا و بینکم یوم الجنائز، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے، جب ان کو کافی اذیتیں پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو جنازے کا وقت ہے وہ ہے، یعنی جنازے کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا اور فیصلہ کرے گی ہمارے اور آپ کے درمیان. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو متقی لوگ ہوتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں اس دنیا میں تو کس قدر لوگ آتے ہیں جوک در جوک ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے. تو اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ آزمائشیں جو ہیں وہ الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہیں، اور ایک بندے مومن کے لیے اس میں کافی رحمت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک مینز آف پیوریفیکیشن ہوتا ہے. اور یہ ٹیسٹ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ ایک آدمی صبر کرے اور جب بھی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہو وہ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. واللہ تعالی عالم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.